بسم الله الرحمن الرحیم. सूरत राद का दूसरा रुकू। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तगीज़ुल अरहाम व मा तज़दाद व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। आलिमुल गैबि वश्शहादतिल कबीरुल मुतआल। सवाउम मिनकुम मन असर्रल क़ौल व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तख़्फ़िन बिल्लैलि व सारिबुम बिन्नहार। लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैन यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहू मिन अम्रिल्लाह। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फ़ुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ ख़ौफ़न व तमअन व युनशिउस सहाबस्सिक़ाल व युसब्बिहुर रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन ख़ीफ़तिही व युरसिलुस सवाइक़ फ़युसीबु बिहा मन यशाअ व हुम युजादिलून फ़िल्लाहि व हुवा शदीदुल मिहाल। लहू दावतुल हक़्क़ वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़्फ़ैहि इलल माइ लियब्लुग़ फ़ाह वमा हुवा बिबालिग़िही वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फ़िस समावाति वल अर्दि तौअन व करहा व ज़िलालुहुम बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। क़ुल मन रब्बुस समावाति वल अर्दि क़ुलिल्लाह। क़ुल अफ़त्तख़ज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकून लिअन्फ़ुसिहिम नफ़अन वला दर्रा। क़ुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर अम हल तस्तविज़्ज़ुलुमातु वन्नूर अम जअलू लिल्लाहि शुरकाअ ख़लक़ू कख़ल्क़िही फ़तशाबहल ख़ल्क़ु अलैहिम। क़ुलिल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवल वाहिदुल क़ह्हार। अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़सालत औदियतुम बिक़दरिहा फ़ाहतमलस सैलु ज़बदर राबिया व मिम्मा युक़िदून अलैहि फ़िन्नार इब्तिग़ाअ हिलियतिन औ मताइन ज़बदुम मिथलुहु कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल
فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ سورۃ رعد کے متعلق عرض کیا گیا کہ جیسا نام ہے ایسے ہی مسائل ہیں۔ رات کا معنی گرجدار مسائل اللہ پاک نے اس سورہ مبارک میں بیان فرمائے ہیں، اور عنوان بھی عرض کیا گیا التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کے ساتھ نصیحت اور واعظ۔ عزیز بھائیوں، جب ہم فروٹ چاٹ کھاتے ہیں تو بڑے لطف کے ساتھ، لیکن ذرا یہ بھی غور کریں کہ اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں، اور ہر چیز کو الگ الگ بنانے والا اور اس میں مختلف ذائقے ڈالنے والا وہ کون ہے؟ وہ ہمارا رب ہے۔ تو جب ایسی کوئی بھی نعمت کھائیں تو اس نعمت عطا کرنے والے کے متعلق بھی سوچ لیں، خالی یہ تو نہیں ہے کہ کھا کے پیٹ بھر لیا۔ یہ ہے سورۃ رعد میں التذکیر بآلاء اللہ، اور اللہ پاک کی توحید کا بیان۔ اس رکوع میں، رکوع نمبر 2 میں جو اللہ پاک کی توحید ہے، یہ ایسی ہے کہ جب انسان اس توحید باری تعالیٰ کو مان لیتا ہے پھر کبھی بددیانتی نہیں کرتا، دودھ میں پانی نہیں ملاتا، اور کبھی وزن کم نہیں کرتا۔ یہ ایسی توحید ہے رکوع نمبر 2 کے اندر، ہر قسم کی بددیانتی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اٹھاتی ہے ہر مونس، جو کچھ مادہ کے پیٹ میں ہے، وما تغیض الارحام، اور جو کم کرتے ہیں رحم، کمی کرتے ہیں، وما تزداد، اور جو زیادہ کرتے ہیں، وکل شیء عندہ بمقدار، اور ہر چیز اس کے پاس ایک خاص مقدار کے ساتھ ہے۔ رحم کے اندر کیا تبدیلی ہو رہی ہے، وہ ساری تبدیلی کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس میں کمی ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے کہ بچہ کتنے ماہ کا پیدا ہوگا، وہ خوش نصیب ہوگا یا بے نصیب ہوگا، اس کا رنگ کیا ہوگا، عمر کتنی پائے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر انسان کے متعلق 4 چیزوں کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ابھی انسان ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، ذکر او انثی، مذکر ہوگا کہ مؤنث ہوگا۔ دوسرا فیصلہ اس کے شقی ام سعید، بدبخت ہے یا خوش بخت ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اور چوتھا فیصلہ کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ یہ 4 فیصلے انسان کے متعلق اس وقت ہو جاتے ہیں ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے غیب کو اور حاضر کو، الکبیر بہت بڑا ہے، المتعال
نہایت بلند ہے، اللہ تعالیٰ نہایت بلند ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے علم کے متعلق ساری باتیں ہیں، اور اس سے آگے وہ بھی اللہ پاک کی توحید کا بیان، سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، جو بات کو آہستہ کرے، آہستہ بات کرتا ہے، سرن خفیہ پوشیدہ، ومن جہر بہ، اور جو بلند آواز سے بات کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں۔ ومن هو مستخف باللیل، اور جو چھپنے والا ہے رات کو، وسارب بالنہار، اور چلنے والا ہے، ساربن چلنے والا، بالنہار دن کے وقت۔ اگر ایک آدمی دن کے وقت گلی میں یا سڑک پر چل رہا ہے، یا رات کی تاریکی میں کسی جگہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ پاک کے لیے دونوں برابر ہیں۔ آہستہ بات کرو یا بلند آواز سے، اللہ رب العزت کے لیے دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں۔ تو ایک آیت کریمہ ہے اور اس کے اندر مثالیں دو ہیں، دو مثالیں۔ حدیث پاک میں بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ تین آدمی بیٹھے ہوئے اللہ پاک کے علم کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ ایک کہتا ہے کہ اللہ پاک ہماری ہر بات سن لیتا ہے، دوسرا کہتا ہے اگر بلند آواز سے بولیں تو سنتا ہے، آہستہ بولیں تو نہیں سنتا، تیسرا کہتا ہے اگر وہ بلند آواز کی بات کو سنتا ہے تو آہستہ بات کو بھی سن لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو ان آیات کریمات کو نازل فرمایا، آہستہ بولو، بلند آواز سے بولو، رات کی تاریکی میں چھپ جاؤ یا دن کے اجالے میں ظاہر ہو جاؤ، اللہ پاک کے لیے سارے برابر ہیں۔ یہ ہے اللہ پاک کی وہ توحید جس کو انسان تسلیم کر لے، کبھی بددیانتی نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے لیے معقبات، ایک دوسرے کے بعد آنے والے فرشتے۔ اس آیت میں اللہ پاک کے فرشتوں کا ذکر ہے۔ کون سے فرشتے؟ جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، انسان کی حفاظت پر مامور ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو نامہ اعمال لکھنے والے، کچھ ایسے ہیں جو انسان کی روح قبض کرنے والے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کچھ ایسے جو نمازوں میں آتے ہیں، فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے۔ اس آیت کریمہ میں وہ فرشتے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک انسان ہے، وہ حادثہ ہو گیا بہت بڑا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس ختم ہو گیا، مر گیا، اس انسان کے بچنے کی صورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، معقبات من بین یدیہ، اسے اٹھا کر اس حادثے کی جگہ سے تھوڑا سا پیچھے کر لیتے ہیں، بالکل صحیح سالم بچ جاتا ہے۔ وہ بچتا کیسے ہے؟ اللہ کے فرشتے اس کو بچاتے ہیں۔ اور ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، آپ نے بھی زندگی میں دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی کئی بار دیکھا ہے کہ بہت بڑی بڑی گاڑیوں کے نیچے، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے بالکل سامنے ایک ڈائیوو گاڑی کے نیچے آدمی آ گیا، بالکل صحیح سالم باہر آ گیا۔ کیسے آیا ہے؟ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتا کسی قوم کی حالت کو، حتیٰ یغیروا، حتیٰ کہ وہ خود تبدیل کریں، ما بانفسہم، جو ان کے نفسوں میں ہے۔
اپنے اندر کو بدلیں تو حالات بہتر آ جاتے ہیں اور تبدیلی آ جاتی ہے۔ خیر والی مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بڑا ہی خوبصورت شعر ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس آیت کریمہ کا ہی ترجمہ ہے، اپنے ذہن کو بدلیں اور اندر کو بدلیں تو پھر خیر کی تبدیلی آ جاتی ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ برائی کا، عذاب کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، کوئی اسے واپس نہیں کر سکتا، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے کوئی ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز، اللہ پاک کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کا کارساز ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی اللہ ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی، البرق بجلی، خوفاً ڈر میں، وطمعًا اور لالچ، وَيُنشِئُ اور وہ پیدا کرتا ہے، السحاب بادل، الثقال بھاری بھاری بادل۔ یہاں اس آیت کریمہ میں بادل کا، بجلی کا اور کڑک کا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے۔ بجلی اور کڑک اور بادل، یہ ساری چیزیں التذکیر بآلاء اللہ، جو اس سورت کا مرکزی عنوان ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح پڑھتی ہے گرج، جب گرج ہوتی ہے بادل کی وہ بھی تسبیح پڑھتی ہے سبحان اللہ، ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح پڑھتی ہے۔ بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے، من خیفتہ، اس کے خوف سے وہ بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ ویرسل، اور وہ بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، الصواعق، کڑکتی بجلیاں، فیصیب بہا، اور وہ گرا دیتا ہے وہ بجلی، من یشاء، جس پر چاہتا ہے۔ خوف ہے، وہم یجادلون فی اللہ، اور وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ وَهُوَ شدید المحال، اور وہ شدید قوت والا ہے، زیادہ قوت والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کڑک ہو تو اس وقت یہ دعا کریں، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ ہمیں اپنے غضب کے ساتھ قتل نہ کرنا اور اپنے عذاب کے ساتھ ہلاک نہ کرنا، اور ہم میں سے پہلے عافیت عطا فرما۔ یہ دعا ہے اس حالت میں۔ لہو دعوت الحق، اسی کے لیے پکار ہے سچی، اللہ کو جو پکارتا ہے وہ تو سچی پکار ہے، اور جو غیر اللہ کو پکارتا ہے اس کی پکار جھوٹی ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے علاوہ نہیں وہ جواب دیتے ان کو کسی بھی بات کا، مگر اس طرح جیسے کوئی پھیلانے والا ہے اپنے دونوں ہاتھ الی الماء، طرف پانی کی، لیبلغ فاہ، تاکہ پہنچ جائے اس کے منہ کی طرف، وما هو ببالغہ، اور نہیں وہ پہنچنے والا اس کے منہ میں، وما دعاء الکافرین، اور نہیں کافروں کی پکار، الا فی ضلال، مگر گمراہی میں۔ عزیز بھائیو، کیسی خوبصورت مثال ہے۔ ابھی انشاءاللہ آگے بھی مثالیں آئیں گی، اسی رکوع کے اندر ہی پانی پڑا ہے، اس کے آگے دعا شروع کر دو، میرے منہ میں آ جا، میرے منہ میں آ جا،
قطعاً نہیں آئے گا، بلکہ پانی ہماری پکار کو سن ہی نہیں سکتا، پانی جو ہے وہ ہماری آواز کو نہیں سن سکتا۔ اس طرح فرمایا والذین یدعون من دونہ، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ایسے ہی ہے جیسے پانی کو پکار رہے ہو، پانی کی منت کرتے رہو، آ جا آ جا میرے منہ میں آ جا، سارا دن دعا کرتے رہو، بیت اللہ شریف میں حاجی صاحب دعا کرتے رہیں وہ منہ میں نہیں آئے گا۔ اس طرح جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں لا یستجیبون، وہ سن ہی نہیں سکتے، نہ وہ جواب دے سکتے ہیں، نہ وہ قبول کر سکتے ہیں، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ ان کی بات کا وہ حل نکال سکتے ہیں۔ کیسی عمدہ مثال دے کے اللہ پاک نے سمجھایا ہے، پانی کی منت کرتے رہو، 70 سال لگے رہو منہ میں نہیں پڑے گا۔ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی اور ناخوشی سے۔ کوئی خوشی سے مانے تو سبحان اللہ، نہیں مانتا تو پھر بھی اللہ کے حکموں کا پابند ہو کے رہنا پڑے گا۔ وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی سجدہ کر رہے ہیں، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا؟ قُلِ اللَّهُ، کہو اللہ ہی ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے پکڑے ہیں اس کے علاوہ حمیتی کارساز، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، نہیں وہ مالک اپنی ہی جان کے لیے نفع نقصان کا، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، دوسرے کے نفع نقصان کا کیا کریں گے؟ قل، فرما دیجئے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ بھائی اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ اس طرح توحید والا اور شرک والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا برابر ہیں تاریکیاں اور روشنی؟ ظلمات اور نور برابر نہیں ہو سکتے، توحید اور شرک برابر نہیں ہو سکتے۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے شریک؟ خلقوا کا خلق ہی، کیا انہوں نے بھی کو پیدا کیا ہے اللہ کے پیدا کرنے کی طرح؟ فتشابہ الخلق علیہم، تو متشابہ ہو گئی ہے مخلوق ان پر۔ اگر تو غیر اللہ نے کچھ پیدا کیا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیا یہ اللہ کی مخلوق ہے یا غیر اللہ کی مخلوق ہے؟ متشابہ اور شبہ میں پڑ جاتا ہے، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ غیر اللہ نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا، کچھ نہیں پیدا کیا۔ اگر کچھ پیدا کیا ہوتا تو پھر ہو سکتا تھا کوئی شک شبہ پڑ جائے، فتشابہ الخلق علیہم، متشابہ ہو جاتا، جبکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، وہو الواحد القہار، اور وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، القہار نہایت غالب ہے۔ اب اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں 2 مثالیں بیان کی ہیں، آیت ایک ہے اور مثالیں 2 ہیں، حق اور باطل کی، اور آپ ان آیتوں کو پڑھ کر باطل کے متعلق سوچیں گے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے۔ اب پوری محبت کے ساتھ یہ آیت کریمہ، انزل من السماء ماء، اس نے اتارا آسمان سے پانی، فسالت اودیہ، تو بہہ پڑی نالیاں، اودیتن ندی نالے۔ یہ مثال عرب کے ماحول کے مطابق بیان ہو رہی ہے۔ فسالت، پس بہہ پڑی، اودیتم ندی نالے، بقدرہا، اپنی اپنی گنجائش کے مطابق، کچھ چھوٹی ہے، کچھ بڑی ہے،
جتنی گنجائش ہے اتنا اتنا پانی اس میں چل رہا ہے۔ فاحتمل السیل، پس اٹھا لیا سیلاب نے، زبدہ جاگ، رابیہ اوپر آنے والا۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ جاگ اوپر آتا ہے اور پانی نیچے ہوتا ہے۔ پانی کا تو فائدہ ہوتا ہے زمینوں کو اور فصلوں کو اور درختوں کو اور اللہ کے بندوں کو۔ پانی کا جو جاگ ہے نا پانی کے اوپر، اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ انسانوں کو، نہ زمین کو، نہ جانوروں کو، نہ فصلوں کو۔ لیکن وہ جاگ میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ نیچے نہیں بلکہ اوپر ہوتا ہے۔ یہ مثال بیان فرمائی حق اور باطل کی۔ باطل جو ہے نا بالکل فضول ہوتا ہے لیکن اوپر اوپر نظر آتا ہے، اصل فائدہ حق کا ہے لیکن حق نیچے ہوتا ہے۔ اس لیے باطل کی ظاہری چمک کو دیکھ کر اس کے پیچھے نہیں چل پڑنا۔ یہ ایک مثال دی ہے۔ دوسری مثال وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، یہاں سے دوسری مثال شروع ہو گئی حق اور باطل کی۔ آیت ایک ہے اور مثالیں دو ہیں۔ اور اس چیز میں سے جس پر وہ جلاتے ہیں، یوقدون علیہ، فی النار، آگ میں گرم کرتے ہیں، لوہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، گرم کرتے ہیں تو اوپر اوپر جاگ آ جاتی ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ نیچے ہوتی ہے۔ جب گرم کیا جاتا ہے کسی بھی دھات کو اسے صاف کرنے کے لیے تو جو میل کچیل ہے وہ اوپر آ جاتی ہے۔ ابتغاء حلیۃ، زیور تلاش کرنے کے لیے، زیور بنانا ہے سونے چاندی کا، او متاعن، یا کوئی سامان ہے، کوئی پیتل ہے، کوئی لوہا ہے، زبدن، جھاگ آ جاتی ہے، مثلہ، اس کی طرح، جس طرح پانی کے اوپر جھاگ ہے اس طرح یہاں بھی جھاگ آ جاتی ہے۔ اب جو جھاگ اوپر آتی ہے وہ فضول ہے، بے مقصد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس طرح فرمایا حق اور باطل ہے، حق کو تلاش کریں، باطل اوپر ہے، بڑا چمکتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ذرائع ابلاغ میں، یہ خبر آ گئی، یہ خبر آ گئی، یہ بے دین لوگ ہیں اور خبریں دیتے ہیں باطل کی، کیونکہ باطل اوپر اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، اصل حق ہے۔ اور رب کائنات میں اس آیت کریمہ میں دو مثالیں دے کے سمجھا دی ہے، دو مثالیں۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے حق اور باطل کی۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، جو جھاگ ہے، فَيَذْهَبُ، وہ تو چلا جاتا ہے، جُفَاءً، خشک ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور رہی وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، پس وہ ٹھہر جاتی ہے زمین میں۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثال حق کے باقی رہنے اور باطل کے فنا ہونے کی دو مثالیں۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جن لوگوں نے قبول کیا اپنے رب کے لیے، ان کے لیے تو اچھائی ہے، بھلائی ہے اور جنت ہے۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے حکم نہیں مانا اللہ تعالیٰ کا، لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر بے شک ان کے لیے ہو جو بھی زمین میں ہے سارے کا سارا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے مثل اس کے ساتھ، زمین کا سارا مال اور ایک مثل اور دو مثل، دونوں کو اکٹھا کر لو، لَافْتَدَوْا بِهِ، البتہ وہ ضرور اسے فدیہ میں دے دیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے، ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں ان کے لیے برا حساب ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے اور اپنی جنتوں کا وارث بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا
اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.